نجم ثاقب صاحب، پاکستان کی سیاست ویسے تو ہمیشہ ہی تبدیلیاں بہت ہوتی رہتی ہیں اور ہر جگہ ہی ہوتی رہتی ہیں، ہر ملک میں ہی ہوتی رہتی ہیں، لیکن موجودہ صورتحال کے اندر، اس سے پہلے ہم باقی تمام صورتحال پر بات کریں گے، جو مولانا صاحب نے ابھی کہا ہے کہ صوبے کی اکثریت جعلی ہے اور تبدیلی ہونی چاہیے، بے شک پی ٹی آئی کے اندر سے ہی تبدیلی ہو جائے، آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہونے جا رہا ہے کے پی کے اندر؟ اس کے لیے آپ کو مولانا صاحب کا سمجھنا پڑے گا کہ مولانا صاحب کا جو پس منظر ہے، وہ جو چاہتے ہیں اصل میں وہ ہے کیا، جو کم از کم اس جو 8 فروری کے الیکشن ہوئے اس میں ان کو نہیں ملا۔ مولانا صاحب سے اگر ان کے دل کی بات پوچھی جائے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ وفاق میں شاید اتنے انٹرسٹڈ نہیں ہیں، ان کی دلچسپی کے پی میں ہے، اور یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ 8 فروری کے بعد اب جو الیکشن ہو رہے ہیں، آپ نے بتایا کہ 21 جولائی کو 11 نشستیں جو سینٹ کی ہیں، یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ مولانا صاحب اپنے پتے جو ہیں وہ ٹھیک طرح سے ٹیبل پہ سجائیں، ایک چھوٹی سی دکان لگے، اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ کیا صورتحال آتی ہے۔ یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ جی تبدیلی ہر حالت میں آنی چاہیے، چاہے اکثریت میں سے ہی آئے، اس کی پہلی جو بنتی ہے اسیسمنٹ وہ یہ بنتی ہے، تجزیہ یہ بنتا ہے کہ جو اس وقت سیٹ اپ ہے کے پی میں، جس میں کہ یعنی گنڈاپور صاحب آپ کے چیف منسٹر ہیں، وہ مولانا صاحب کو ایک آنکھ نہیں بھا رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شاید چاہتے ہیں کہ چیف منسٹر بھی چینج ہو، اور اگر چیف منسٹر چینج ہوگا چاہے اکثریت میں سے ہی ہو، کیونکہ ان کو ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ اکثریت کیسے ڈیولپ ہوگی۔ اگر پی ٹی آئی والے چھا جاتے ہیں اور سینٹ میں بھی ان کی ہو جاتی ہے یا اکثریت ہو جاتی ہے تو پھر تو مشکل ہوگا۔ تو مولانا صاحب کی اپنی بیک گراؤنڈ ہے، اس میں ان کا اس صوبے کے ساتھ جو ذاتی لگاؤ ہے، ان کی جو یعنی ترجیحات ہیں سیاسی، وہ زیادہ تر اس صوبے سے ریلیٹ کرتی ہیں۔ پھر اس کے بعد آتا ہے وفاق، اور وفاق میں وہ کم از کم پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں، جو کہ ابھی تک اتفاق سے ان کو وہ موقع نہیں ملا۔ دیکھیے، یہ جو 8 فروری کے بعد سیاسی غیر یقینی صورتحال شروع ہوئی تھی نا، بلکہ اس سے پہلے بھی، آپ وفاق کو لے لیں، آپ صوبائی اسمبلیوں کو لے لیں، تو اس میں ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ وہ جو غیر یقینی صورتحال تھی نا، وہ اگر آپ کو وقت یاد ہو، الیکشن ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں، نہیں ای سی پی جو ہے وہ ڈیٹ دے رہا ہے نہیں دے رہا، سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے، پریزیڈنٹ الوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، کچھ سچویشن نہیں سمجھ آ رہی، پھر الیکشن ہو جاتے ہیں، الیکشن ہونے کے بعد جو ووٹر ہیں پی ٹی آئی کے وہ انتظار میں ہیں ابھی تک کہ ان کو ان کا حق ملے، اور مجھے لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ چیز جو ہے یہ فیڈ آؤٹ ہو رہی ہے۔ جو باقی 3-4 ہیں سٹیک ہولڈرز، ان پہ کوئکلی اگر آپ نظر ڈالیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس وقت پاکستان میں سوائے پی ٹی آئی کے اور خان کے مستقبل، پی ٹی آئی کا مستقبل اور خان کے جو کچھ چند وفادار رہ گئے ہیں جو چھوڑ کے نہیں گئے، وہ بہت ہی کم ہیں، ان کے علاوہ باقی جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے، چاہے وفاقی سطح پہ یا آپ کو صوبائی سطح پہ۔ کوئکلی گنوا دیتا ہوں۔ جہاں تک حکومت کی بات ہے تو غیر یقینی صورتحال تو کب کی ختم ہو چکی، 26ویں ترمیم بھی آ گئی جس میں انہوں نے 2/3 اکثریت حاصل کی، اور اب تو ڈیجیور ان کے پاس 2/3 اکثریت آ گئی، ریزرو سیٹیں بھی مل گئیں، لہٰذا ان کے نزدیک تو غیر یقینی صورتحال ہے ہی نہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کی جہاں تک بات ہے، وہ تو سیاست سے دور ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ جی یہ جتنے بھی آپ کے ہیں نا یہ سیاستدان، سٹیک ہولڈر سیاست میں آپس میں معاملات طے کریں۔ جو 8 فروری کا ووٹر ہے وہ دل برداشتہ ہے، اس کو تکلیف ہے، لیکن وہ کچھ کر نہیں رہا۔ جو آپ کا پاکستان کا پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ ایک خاص قسم کا انڈیفرنس آیا ہے، لا تعلقی سی آئی ہے، اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار جو کچھ بھی ہونا ہے وہ ہو جائے گا، جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں۔ جو آپ کی تاجر برادری ہے ان سے ٹیکس کی بات نہ کریں کہ ٹیکس دینا آپ نے، باقی ان کو کوئی حکومت بھی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کی جہاں تک بات ہے، اور اس وقت جو فوکس ہے پاکستان پہ، اس وقت کی حکومت انٹرنیشنل کمیونٹی کو، خاص طور پہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ کو سوٹ کرتی ہے، لہٰذا وہ تو اس کی بات ہی نہیں کریں گے کہ سیاست میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا۔ آ جا کے رہ جاتی ہے آپ کی غریب عوام۔ غریب عوام بجلی کے بل، گیس کے بل، بچوں کی اسکولوں کی فیس اس میں لگی ہوئی ہے، ان کو کوئی اتنا فرق نہیں پڑ رہا۔ تو باٹم لائن کیا نکلی
کہ خان کا مستقبل کیا ہے, کب آئے گا وہ جیل سے باہر, آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا, اور پی ٹی آئی کا اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی, سوائے اس سوال کے, اب جب کہ سینٹ کے الیکشن بھی ہو رہے ہیں, سوائے اس سوال کے پوری کی پوری زمین ہموار ہو چکی ہے, پلیسڈ ہو چکی ہے, اور اس میں اب وہی گل اور بوٹے نکلیں گے جو کہ وزیر اعظم اور پریزیڈنٹ صاحب چاہیں گے. نجم ثاقب صاحب, اگر یہ ہم اس کو چیس کی گیم کی طرح ہی سمجھیں تو اگر 2/3 میجورٹی سینٹ میں بھی مل جاتی ہے حکومت کو, تو پھر چیک میٹ کون ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ شطرنج جو ہے وہ دماغ کی گیم ہے. چیس جو ہے نا, اس میں آپ کا دماغ کام کرتا ہے, آپ کتنا پلان کر سکتے ہیں, کس طریقے سے آپ نے اپنے بادشاہ کو محفوظ رکھتے ہوئے دوسرے کے بادشاہ کو زیر کرنا ہے اور جیتنا ہے. مولانا صاحب اگر چیس کے پلیئر ہوتے اور اچھے چیس کے پلیئر ہوتے تو اس طرح کی بات وہ آج نہ کرتے جو انہوں نے کی ہے, اور وہ اتنے عرصے سے جو پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں یا کسی صوبے کا چیف منسٹر بننا چاہتے ہیں تو وہ بن جاتے. میرے خیال میں مولانا صاحب چیس کے نہیں, لوڈو کے پلیئر ہیں. چھکا آ گیا تو آ گیا, نہیں تو اللہ کی مرضی سے 1 آئے گا, 2 آئے گا, 3 آئے گا, اسی نوکری, اسی تنخواہ میں نوکری کریں گے. دیکھیے یہ جو ابھی بات کر رہے ہیں نا ہمارے پینلسٹ باقی کے بھی, مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح میں سویڈن میں بیٹھا ہوں یا میں ناروے میں ہوں یا ڈنمارک میں بیٹھا ہوا ہوں اور ڈیموکریسی اور کانسٹیٹیوشن کی باتیں ہو رہی ہیں, مجھے تو یہ لگ ہی نہیں رہا کہ یہ باتیں ہم جو ہے وہ پاکستان میں کر رہے ہیں. پاکستان میں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ڈیموکریسی بچانی ہے, کانسٹیٹیوشن کا خیال کریں, آئین کے مطابق چلیں, جوڈیشری اپنا کام کرے, پارلیمنٹ اپنا کام کرے, ایگزیکٹیوز اپنا کام کریں, اہدنا الصراط المستقیم, سیدھے رستے پہ چل رہے سارے, تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ, تو مسئلہ ہی کیا ہے پھر؟ ہم لوگ گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہیں اور نظریں چرا لیتے ہیں. جو گراؤنڈ پہ ہو رہا ہے اصل میں وہ یہ ہو رہا ہے, اور وہ کیا ہو رہا ہے. اگر آپ 1947-48 سے ابھی تک دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک اس طرح کی ایک ویو بنتی ہے پاکستان کے سیاسی اور معاشرتی, وہ جو آپ کا پیش منظر ہے اس میں جب اس طرح آتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی کمال ہو گیا جی, الیکشن ہو گئے جی, دیکھیں جی ڈیموکریسی چل رہی ہے. پھر یوں جب پتہ لگتا ہے نا کہ جس کو ووٹ پڑے تھے وہ تو جیتا نہیں ہے, پھر ہم کہتے ہیں جی یہ کس قسم کی ڈیموکریسی ہے جی, یہ کس قسم کے الیکشن ہوئے ہیں. بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم نے گراؤنڈ ریالٹیز کو پہلے سمجھنا ہے, ٹھیک ہے, اس کے سٹیک ہولڈرز کو سمجھنا ہے, اور اس کے بعد آپ کو سمجھ آنی شروع ہوگی کہ کیوں جمہوریت نہیں آ رہی پاکستان میں. جو جمہوریت جس کی پی جے میر صاحب اور ہلالی صاحب بات کر رہے ہیں, کیوں اس کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانا جاتا, اور اگر اس میں ترمیم لانی ہو تو دائیں بائیں سے یہ باقی کے لوگ کیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ بنیادی سوال حل کریں, ان کو ایڈریس کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہیں جس میں آپ کو صرف اور صرف اپنا آپ نظر آ رہا ہے. ٹھیک.